میرے سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق سے لجاؤ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بھی تو قدم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبی رنگ تیرے محیط میں حباب آدم ابو خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنگر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر قائدین تحریک لبیک پاکستان علماء کرام مشائخ اعظام سماجی اور سیاسی شخصیات اور ہر وہ حضور کا غلام جس کا مقصد وہ ہے جو مقصد سبیل المجاہدین ہمیں دے کر گئے ہیں کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر ڈالا ہے جس مقصد کے لیے یہ نظام مصطفیٰ کانفرنس منعقد کی گئی ہے ہر وہ شخص جس کا مقصد یہ ہے اس کے لیے بابا جی یہ فرما کے گئے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفرشی کے فسانے میں ہر وہ شخص جو عہد کر کے آیا ہے اور جس نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب میرے زندگی میں جو کچھ بھی ہو جائے جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں جیسی بھی سختی آ جائیں میں نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا میں نے اسی رستے پر چلنا ہے جس رستے پر امیر المجاہدین مجھے چلا کر گئے جس رستے پر قافلہ عشق و مستی کا وہ قافلہ چلتے ہوئے مسیح آباد تک پہنچا میں نے اسی رستے پر جانا ہے جس رستے پر بابا جی ہمیں بتا کر گئے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوگ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے کون سے دیوانے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کے مقام پر ایسے ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ میں مسواک نہیں تھی اس وقت ہاتھ میں اس وقت چھڑی نہیں تھی میرے آقا مولا کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی میرے آقا مولا نے پوچھا کون ہے جو اس کا ہاتھ ادا کرے گا کون ہے جو اس کا ہاتھ ادا کرے گا بہت سارے لوگ آگے آئے کسی نے یہ نہ پوچھا کہ حضور اس کا ہاتھ کیا ہے آج ہم سے لوگ ٹکٹ مانگنے آ رہے ہیں میں نے کہا ٹکٹ دینے کے لیے ہم نہیں بیٹھے کوئی آ کر ہم سے پوچھے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کس مقصد کے لیے میدان میں آئے ہیں ہم نے یہ جھنڈا اٹھایا کیوں ہے ہم نے اتنے لوگوں کو آدھی رات تک جگا کر بیٹھے کیوں ہیں ہم نے اتنے لوگوں کو حضور کے دین کی بات سمجھائی کیسے ہے ہم نے بابا جی کے عشق کا طریقہ بتایا کیسے ہے کہ آج بہاولپور کے اسٹیڈیم کا پیٹ کم پڑ گیا ہے اور اشتاقان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کے اندر سما نہیں رہا بابا جی فرماتے تھے کہ جھلیو ایک گل حقیقت تک نہیں اکڑی ایک گل اگلے جہان تک جانی ایک قافلہ اسی طرح ثابت ہو گیا حضور تے غلامہ دا بابا جی نے پیچھے چلنا اس منظر دے رات کے ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ میرے آقا مولا نے ایسے تسمات بلند کی میرے آقا نے بتایا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا اوے طاقت رکھنے والوں اوے اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ ہم بڑے پاورفل ہیں سنو میرے آقا مولا نے طاقت کا طریقہ کیا بتایا طاقت رکھنے والوں کے لیے اصول کیا بتائے طاقت رکھنے والوں کے لیے پیمانہ کیا بتایا میرے آقا نے فرمایا انہوں نے جہاں عرض کی حضرت ابو دجانہ آ گیا کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دے حضور نے تلوار عطا فرمائی کہا یا رسول اللہ بتائیں اس کا حق کیا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف نہیں چلے گا ٹیڑھی ہو جائے اس کا پہلا حق یہ ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیسرا حق فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق میرے آقا مولا نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے تو جب تلوار لے لی نا تو پھر کیا فرمایا حضرت ابو دجانہ نے فرمایا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخيل اللهم الدهر في فجولي اضرب بسيف الله والرسول فرمایا آج میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے عہد لیا ہے آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا
آج کے بعد پہلی صفوں میں لڑنا ہے. اس مقام پر وعدہ کیا ہے جہاں پر جنگ چلتے تھی. فرمایا آج کے بعد اگلی صفوں پر کھڑا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو جواب دیتا رہوں گا. تو جب وہ تلوار ہاتھ میں لے لی نا تو حضرت ابو دجانہ نے وہی چال چلی جو شاہجہاں مصطفیٰ نے وزیر آباد میں چلی. ایسے پہلوانوں والی چال ہے. ایسے پہلوان ایسے چلتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے پہلوانوں والی چال چلی. میرے آقا مولا نے پکڑ کے چلتے ہوئے حضرت ابو دجانہ کو دیکھا نا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسے پر کیوں نعرہ لگاتے ہیں. میں نے کہا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کیوں لگاتے ہیں. حضرت ابو دجانہ کو جب ایسے چال چلتے دیکھا نا تو میرے آقا مولا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے. یہ مجھے تو پرانا چال, یہ چوڑے ہو کے چلنا, یہ سیرا نکال کے چلنا اللہ کو بڑا ناپسند ہے, لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. تو لبیک والے بھی وہ ہیں جو حضور کے دشمنوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں, آنکھیں اٹھا کر چلتے ہیں, سر اٹھا کر چلتے ہیں. اگرچہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں, اگرچہ پاؤں میں بیڑیاں ہوں, اگرچہ شہادتیں جاری ہوں, اگرچہ خون جاری ہو, پھر بھی وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں. وہ سر اٹھا کر اس لیے چلتے ہیں کہ ان کے قائد نے ان کو سبق یہ پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند. جن کو ملنے کے لیے بڑے بڑے طاقتور, بڑے بڑے MLAs, بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ, بڑے بڑے عہدیداران جن کو ملنے کے لیے دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں وہ لوگ نہیں ملتے اس لیے کہ وہ ہمارے ضمیر کا سودا کرنے آتے ہیں. لیکن جن کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند تو وہ سرور شاہ صاحب ہوں, وہ چولستان کی رویا ہو, وہاں ان کو پانی کی امداد پہنچانے کے لیے خود چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند. اور آگے کیا سبق پڑھایا ہے؟ خالی آدھا نہیں, صرف جمال کی بات نہیں, صرف اخلاق کی بات نہیں, کردار کی بات, دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کی بات. کہا ضعیف اگر نظر پڑے, اگر کسی کمزور کو دیکھ لو اس کی مدد کو پہنچو, اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو اس کے گھر چل جائیں. لبیک والے سب سے پہلے اس کے دروازے پر پہنچے. کرونا کی وبا آ جائے, لوگ فاقوں سے مرنے لگے, لبیک والے ان کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں راشن پہنچائیں. چولستان میں جب پیاس کی جناب آندھیاں چلے اور انسانیت سسکتی ہو, لبیک والے ان کے گھروں پر, ان کے دروازوں پر جانے کے لیے تیار ہو. جہاں جناب ایسی والی گاڑیاں بھی ناکام ہو جائیں وہاں لبیک والوں کے جذبے کام کرے. کیا کہا؟ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند. اور آگے کیا کہا؟ ظالم اگر آئے نظر کالے سو جلال بند. اور اگر کسی ظالم کے سامنے آ جائے بات تو وہ پھر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوئی ہو, وہ جناب اپنے ظلم و ستم کے عروج پر ہو, اپنی جناب کی پابندیوں کی پچھاڑ کر دیں, پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ظالم اگر آئے نظر کالے سو جلال بند. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی, فلاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے, فلاں سے 20 سیٹیں لے لی ہیں. میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں یہ باتیں کرتے ہوئے؟ ہم تو یہ قسم کھا چکے ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں, دو قدم کیا بچے بیمارے غم, قرب مسیحا چھوڑ کر تم کہتے ہو سیٹیں لے کر. میں نے کہا تم اگر ہمارے نظریے پر سودا کرنے کے لیے وزارت عظمیٰ کی سیٹ لے آؤ, اس سے بھی بڑی کوئی چیز لے آؤ, ہم ساری چیزوں کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں کیونکہ ہم یہ قسم کھا چکے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جا بنا, لبا سے جاؤ تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جی بھائی سرائکی بسے سے لوگوں توڑے نعرے دیئے دلچسپ نہیں ہے. نعرہ لگے کوئی باتیں دے ایمان نہیں کھڑکن بلکہ دراڑا بہن کہ انہیں کو پتہ لگے لبیک آیا بیٹھے. کفر دے سینے بچ پیوست ہونے ایسے نعرہ نہیں ہے
جب تسی سارے تو بیزاری کر کے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو نا کہ یا رسول اللہ اتنے بھی حاضر، کل قبر وچ بھی حاضر، کل روز محشر بھی حاضر، جدو یہ کہہ دو او کہتے نوئے ساڈا عربہ دی انویسٹمنٹ جڑی امت مسلمہ کو گمراہ کرن واسطے، نویں نویں شوشے چھوڑن واسطے، نویں نویں گلاں چھوڑن واسطے، نویں نویں باتیں کرن واسطے کہ جی اسلام نام سے پہلا تلوار سے نہیں پہلا، ہم حدیث سے بات کر رہے ہیں، ہم قرآن سے بات کر رہے ہیں، میرے آقا مولا نے تلوار بلند کی۔ بابا جی فرماتے سنا پوچھدنا کہ تو تلوار چاہ نہ سکتا تے محمد عربی دے دین دی گل کردا کیوں ہے؟ اور آج کل ایک ہائیبریڈ قسم سے جن کو خود پالا تھا وہ منہ کو آئے ہوئے ہیں، جن کو خود لایا گیا تھا سر کو گریبان کو آئے ہوئے ہیں، کیا کریں وہ لوگ، وہ لیڈر جو کہتا ہے مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے، مجھے مار دیا جائے گا، میں نے کہا چلیا لیڈر ہو نہیں ہوتا جڑا موت کو ڈرے، لیڈر ہوتا جس کو موت ڈرے، جڑا اپنے اس نتیجے اور اس استقامت کے نال میدان دھاڑا ہوئے کہ موت بھی اگو دیکھ کے سامنے ہٹ جائے، لیڈر ہوگا۔ اور یہ ثابت ہے، تاریخ تو بھی ثابت ہے، حضرت خالد بن ولید نے فرمایا سی نقید و قضا و قضا سفل، فرمایا یار اس موت کو میں مرنے کے لیے دنیا تلاش کیتا، اس موت کو میں اس وقت بھی تلاش کیتا جب 60 سال کا مشکل سی تے میں 60 بندے لے کے داخل ہو گیا سی، اس موت کو میں بڑی بڑی جگہ تے تلاش کیتا لیکن فلاں نام تاج الجبلا شادہ بوزدلا کبھی نہیں رہا۔ اور تو کہنا میرا موت کو ڈر لگتا مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے۔ بابا جی کہتے تھے، بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بنائیں جنہیں وہ زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، قبلہ ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا۔ کو کلدم کرنے کے لیے زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تم سے تحریک لبیک کلدم جا تحریک لبیک کی تاقہ ایک مطلب نہ سکا، اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری حکومت ایک سب سے گر گئی۔ تو بابا جی کہا کرتے تھے کہ کافر کی موت سے بھی رستہ ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ ارے بابا خطوں سے گھومتے نہیں گرتی ہوتی، خط لکھے جاتے رہے، لکھے جاتے رہیں گے، خط آتے بھی رہیں گے، خط جاتے بھی رہیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں خط کیسے نہیں لکھیں گے، تاریخ موجود ہے کہ خط بہت سارے لکھے گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک کبھی انہوں نے خط لکھا، اس نے لکھا حضرت کعب بن مالک گھر آئے تو آپ کے غلام نے آپ کو خط کیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے سنا ہے تیرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دعوت دیتا ہوں، آجا آدھے روم کی بادشاہ آدھا بادشاہ پر جا آدھا میں بن جاتا ہوں، آدھے روم کی بادشاہی دیتا ہوں، اپنے آقا و مولا کا دامن چھوڑ دے۔ حضرت کعب بن مالک نے خط پڑھا اور بند کیا اور جا کر کسی کتاب میں نہیں رکھا، کسی الماری میں نہیں رکھا، کسی محفوظ مقام پر نہیں رکھا، بلکہ اس خط کو اٹھایا اور چلتے ہوئے تنور میں ڈالا۔ فرمایا کبھی دل میں نہیں خیال آئے کہ حضور کا دامن چھوڑ کر میں ان کے ساتھ شامل ہوں۔ یہ ہے خط، اور کہتے ہیں خط لکھا گیا، خط تاریخ میں یوسف بن تاشفیق کو بھی لکھا، الفاظوں نے لکھا، اس نے کہا ہے میں نے سنا ہے کہ میں وہ فوج لے کر آ رہا ہوں، وہ جیش لے کر آ رہا ہوں جس کے اندر اتنے سپاہی ہیں، اگر آسمان کے فرشتے بھی تیری مدد کو اتر آئے تو تجھے وہ اس سے نہیں بچا سکتے۔
तो हजरत यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने मुशीर को कहा कि इसको जवाब दो। जब वो जवाब देने के लिए हजरत यूसुफ बिन ताशफीन के मुशीर ने उसको जवाब दिया तो उसके अंदर लिखा कि जनाब हम बड़े मुसलमान हैं, हम कौन से नहीं डरते, हम बना। हजरत यूसुफ बिन ताशफीन ने कहा वो जवाब मुझे दिखाओ। वो जवाब बड़ा लंबा चौड़ा था। हजरत यूसुफ बिन ताशफीन ने अपने मुशीर को बुलाकर कहा कि दुश्मनों से लंबी बातें नहीं की जाती, दुश्मनों को बताने की ये जरूरत नहीं होती कि मैं उनका मुखालिफ बयानियां लेकर खड़ा हूं, मैं ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। दुश्मन तो वो है जो तेरी आंख के तेवर से समझता है कि ये मेरा दुश्मन आ रहा है, और दुश्मन तो वो होता है जो तेरी गुफ्तगू से ना चाहे कि ये पता नहीं क्या इनकलाब बपा करने वाला है, और दुश्मन तो वो है जो पहलवान लगाकर भी जुल्फों से लटका कर भी सर झुकाना चाहे, और वो सर जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहर पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है बंदा अखबार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस से कर्म से है करने आला। ये आया था हमें झुकाने के लिए, ये आया था हमें झुकाने के लिए, और शिकस्त देखिए कि हम तो उस निगाह विलायत के परवरदा थे कि बाबा जी ने हमें बताया था कि जब इमाम रब्बानी को जहांगीर ने चाहा कि एक दफा उनका सर झुक जाए तो उसने छोटी सी खिड़की से आपको गुजारने की कोशिश की, तो आप जब सामने खिड़की में आए तो आपने पहले पांव दाखिल किए। तो हम भी वो हैं जिन्होंने इमाम रब्बानी की सुन्नत को अमल करते हुए उनकी सुन्नत पर जब जेल की खिड़की से हमें गुजारने की कोशिश की तो हमने भी पहले पांव दाखिल किए। कोई जालिम ये ना समझे कि आज वो हुर्रियत के मानने वाले आ गए, खत्म हो गए हैं। हम उनको बताने गए थे कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी दार की रिवायत न करेंगे। कि जो आए हैं तो उनके लिए मैदान खाली है, तुम्हें भी अल्लाह अपनी तदबीरों से घेर कर मैदान दिलाया है। तुम वो बयानी लाते रहे वोट को इज्जत दो, कहाँ गया वो बयानी? हम तो उसको तलाश कर रहे हैं। वो बैंगलोर से तस्वीरें डाल दी गई, वोट को इज्जत दो वाला भी मामला खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं, बाबा जी फरमाते थे इज्जत उसी की होगी जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा, वरना वोट की क्या हैसियत है और चीजों की क्या हैसियत है, नमाज की क्या हैसियत है, शबाज की क्या हैसियत है, इज्जत उसी की होगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करेगा। और तुम